علیکم۔ آج ہم سورۃ مرسلہ کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں۔ عذرا او نذرا، اور جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ انما توعدون لواقع، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر میرے دل میں عجیب سا خوف ہونے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ بات بیان کی ہے کہ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ یہ بات ڈرا رہی ہے۔ یہ بات کو اگر ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمارے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے جو باتیں ہمارے ساتھ ہمارا پیارا اللہ کرتا ہے، قرآن کو سمجھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مقررہ وقت تک۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے۔ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں گڑھے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اطَّلِعُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ،
چلو اس سائباں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے، انہا ترمی بشر کالقصر، وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، کانہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لہم یعتذرون، اور نہ ہی انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں، ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو وہ مجھ پر وہ داؤ چلا لو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ اس رکوع کو پڑھ کر خود میرا اپنا دل بہت گھبرانے لگ گیا ہے، فیل ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا پیارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، مجھ سے ناراض ہو جائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دوزخ کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ سوچ کے ایک دفعہ سوچ کر تو دیکھو وہاں ہم کہاں ہیں، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارا راضی ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں، ایسی غلطی نہ ہو کبھی بھی، یا اللہ ہمارے پچھلے اور آگے ہونے والے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی بنائے ہوئے بندے ہیں، یہ بات آپ نے خود کہی ہے، تو ہم تم سے رحم مانگتے ہیں، رحیم ہے تو، مہربان ہے تو ہم سب کو بخش دے، ہم مسلمانوں کو بخش دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے، ہمیں کبھی کسی کے سامنے ایسا شرمندہ مت کرنا، خاص کر تو اپنے سامنے اور ہمارے پیارے رسول کے سامنے ہم کبھی شرمندہ نہ ہوں، ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی دے، یا اللہ ہاں تو ہی ہے، ہم تجھ سے ہی مانگ سکتے ہیں، تو نے کہا ہے اگر نمک بھی ختم ہو جائے تو ہم تجھ سے ہی مانگے، اور ہم تجھ سے ہی مانگے، تو ہی دینے والی ذات ہے، تو صرف ذریعہ بناتا ہے، دیتا تو ہی ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو نے ہی یہ دنیا، یہ جہاں بنائے ہیں، یہ آسمان، یہ ہوا، جو چیز ہمیں نظر بھی نہیں آتی وہ بھی تو نے بنائی ہے، جیسے یہ ہوا، یہ محسوس کرنے کا طریقہ، ہوا صرف محسوس ہوتی ہے لیکن ہوا ہے ضرور، وجود اپنا بتا ہی دیتی ہے، کبھی طوفان کی طرح آ کے، کبھی آندھی کی طرح آ کر، کبھی ویسے ہی ہلکی ہلکی، لیکن ہوا ہے، ایسی چیزیں بھی تو نے بنائی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ہوتی ہیں، جیسے یہ جنات ہیں، جنات کی مخلوق بھی آپ نے بنائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن تو نے بنائی ہے، وہ بھی رہتی ہے، ہمارے انسانوں کے درمیان میں ہے، فرشتے بنائے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی آپ نے بنائے ہیں، وہ نور سے آپ نے پیدا کیے ہیں، میرے پیارے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ہم سے جان بوجھ کے، جان جانے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہماری معاف کر دے، یا اللہ ہم تیرے راستے پر چلیں، کسی کو تیرے ساتھ شریک کبھی نہ کریں، یہ کبھی ہم سے ایسی کوئی گناہ نہ ہو جائے جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے، ہم مسلمانوں کو ہمارا کھویا ہوا مقام حاصل کر دے، یا اللہ ہمیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنے والیاں بنا دے، یا اللہ ہم سب کو ان کے مطابق
چلنے کی رہنمائی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو بھیج، ایسے نیک لوگوں کو بھیج۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بھی ترقی کی طرف گامزن ہو، ساتھ میں اسلامی قانون بھی نافذ ہو ہر چیز میں، ہر طرح سے۔ اسلام میں بیٹیوں کو پڑھائی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے مولویوں نے یا عالموں نے ایک چیز انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایسی ہی یونیورسٹی بنا رہے ہیں جہاں پر صرف خواتین ہوں گی، اور ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پر صرف مرد حضرات ہوں گے۔ یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے، اس کو میں خود بھی مانتی ہوں، یہ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسرے جو آزاد خیال لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کا مقصد صرف پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھ گئیں، آپ کچھ بن جائیں گی، کل کو اگر آپ کچھ بن جائیں، خاص کر کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پہ عورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شعبے میں عورت کو چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بھی کچھ ایسے شعبے بنائے ہیں جہاں پہ ان کی واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر بیٹی کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تبھی وہ اپنی اولاد کی بھی بہتر سے بہتر تربیت کر سکتی ہے، تعلیم دے کر بھی، اور قرآن کو بھی سمجھ تبھی سکتی ہے جب اس کو کچھ آتا ہوگا، جب اس کو الف ب آتی ہوگی، جب اس کی زبان میں اس کو سب کچھ آتا ہوگا، جب اس کو انگلش میں بھی سب کچھ آتا ہوگا، انگلش، اردو، فارسی، جو بھی ہے، آپ کو جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، اور اس کو قرآن مجید کو بھی سمجھیں اور دنیا کو بھی سمجھیں۔ اس لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اگر آپ کسی اور سورت کا بھی ترجمہ میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، زبانی آپ اس کا بھی ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی سورت کے بارے میں کہنا ہے کہ آپ کس سورت کا ترجمہ آپ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ آنے والی اگلی ویڈیو میں وہ صورت بھی آپ کے تک ضرور لے کر آؤں گی، اس کے ساتھ ترجمہ بھی آپ تک لے کر آؤں گی۔ میرا یہ پہلا یوٹیوب چینل ہے جس میں قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ لے کر آ رہی ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ ایسا یوٹیوب پر کوئی چینل نہیں ہے ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، لیکن میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تاکہ میں نے کہا کہ جو پاکستانی ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں، ان سب کو قرآن مجید کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہو، جو ہمارے پیارے اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے وہ ان کو سمجھ جائے۔ اس لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا، اور اس میں موٹیویشن بھی میں کرتی ہوں۔ مہینے میں میرے 7 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں موٹیویٹ کرتی ہوں میں لوگوں کو، موٹیویشن بھی آپ لوگوں کو بھرپور ملے گا وہ 7 دن، اور جو باقی ہیں 23 ڈیز، جو 23 دن ہیں، وہ میرے لیے آپ کے لیے قرآن مجید کے ہوں گے۔ آپ قرآن مجید بھی پڑھتے رہیے میرے ساتھ اور موٹیویٹ بھی ہوتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔